انداز میں قرآن کریم کے معجزہ ہونے کو بیان کیا جاتا ہے۔ کبھی قرآن کریم کا معجزہ ہونا اس بات پر ہے کہ اس میں کچھ ایسی خبریں ہیں جو اس زمانے کے حساب سے وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے تھی اگر خدا کی طرف سے نہ ہوتا۔ کبھی ہم لوگ فصاحت بلاغت کو قرآن کریم کے معجزے کے طور پر بیان کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے متعدد پہلو ہیں قرآن کریم کے۔ شاید قرآن کریم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ بہت باریک باتیں، بہت گہری باتیں جن کا انسان کی زندگی پر اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ قرآن کریم میں اتنی سادگی سے بیان کی جاتی ہیں، اتنے آسان زبان کے اندر بیان کی جاتی ہیں کہ بعض اوقات انسان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ اتنے سے اس کلام کا معاشرے کے اوپر، زندگی کے اوپر کتنا اثر ہوگا۔ اور یہ جو گہرائی میں جانے والے لوگ
نماز پڑھ دیا. نہیں مانتے ہوں گے. آپ اس میں نہیں، آپ میدان جنگ کے اندر ہیں. شیو جی تو اس نے امام سے پوچھا کہ مولا اس جنگ میں ہم نے بھی نماز پڑھنی ہے. امام نے صرف ایک جملہ فرمایا کہ ہم جنگ اس کے صرف کسی اور کے لیے کر رہے ہیں. ہم اللہ کی بندگی کے لیے جنگ کر رہے ہیں. یہ خدا کی نافرمانی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ہم بندگی کے لیے آئے. ہم سید الشہداء کا ذکر کر رہے ہیں. کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ جنہوں نے کربلا کے وسط میں نماز ادا کی ہے. اور یہ عجیب معرکہ ہے، سوچنے کے قابل ایک معرکہ. جیسے کہ ہر کربلا کے پہلو میں سوچنے کی گنجائش ہے. امام نے جماعت خیمے میں کیوں نہیں پڑھی؟ خیمے تھے اس وقت بھی، وہ خیمے کم سے کم موجود تھے. جب ہمیں معلوم ہے جن کے اندر لاشیں رکھی نہیں تھی، تو کیا امام اپنی جماعت خیمے کے اندر نہیں کر سکتے تھے؟ کم سے کم تیروں سے محفوظ ہوتے. نہیں، امام نے کہا نہیں، ہم نے کھلے میدان میں کرنی ہے. اور اس میں لوگ شہید ہوئے امام کو بچانے کے لیے. تو یہ ہمیں بہت اچھی طریقے سے سوچنا ہوگا. آج محرم کے ابتدائی ایام میں ابھی تو میں اپنے لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ عزیزان محترم، خدا مختار نے ہمیں یہ سعادت دی ہے عزت علی سید الشہداء کی. ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالیٰ، میری کوئی غلطی مجھے یا میری نسلوں کو اس سے محروم کرتا ہے. کوئی غلطی ایسی نہ ہو جائے مجھ سے. تو احترام کے ساتھ، جس احترام کے ساتھ آپ یہاں تشریف لاتے ہیں، خدا متعال انشاءاللہ آپ کو، ہم سب کو سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرمائے. اسی احترام کے ساتھ اللہ کی بندگی میں زندگی گزارتے رہیں گے، اور انشاءاللہ بی بی سیدہ کو ان کے فرزند کا پرسہ دیں گے انشاءاللہ.